آج ہم نظم صبح کی سیر کی پڑھائی کریں گے۔ جی آپ نے کیا سنا؟ صبح۔ اس لفظ کا صحیح تلفظ صبح ہے۔ آپ نے اسے صبح بھی بولا اور سنا ہوگا، تو اسے دونوں طرح سے بولا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیے کہ صبح کی سیر کے لیے ہم کہاں جاتے ہیں؟ صبح کی سیر کے لیے ہم باغ میں جاتے ہیں۔ دیکھیے، صبح سویرے باغ میں تازہ تازہ پھول کھلے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ ٹھنڈی ہوا چل رہی ہوتی ہے، سورج بھی بالکل سامنے ہوتا ہے، جس کی وجہ سے باغ بہت ہی خوبصورت لگتا ہے۔ چلیں اب ہم نظم کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ میں پڑھتی ہوں، آپ بھی میرے ساتھ ساتھ پڑھیے۔ سویرے جو کل آنکھ میری کھلی، عجب تھی بہار اور عجب سیر تھی، خوشی کا تھا وقت اور ٹھنڈی ہوا، پرندوں کا تھا ہر طرف چہچہا، یہی جی میں آئی کہ گھر سے نکل، ٹہلتے ٹہلتے ذرا باغ چل، چھڑی ہاتھ میں لے کے گھر سے چلا، اور ایک باغ کا سیدھا رستہ لیا، وہاں اور ہی جا کے دیکھی بہار، درختوں کی ہے ہر طرف ایک قطار، کہیں ہے چنبیلی کہیں موتیا، گلاب اور گیندا کہیں ہے کھلا، کھلے پھول ہیں اس قدر جا بجا، کہ خوشبو سے ہے باغ مہکا ہوا، خدا نے ہماری خوشی کے لیے یہ سامان سارے ہیں پیدا کیے، سویرے ہی اٹھے گا جو آدمی، رہے گا وہ دن بھر ہنسی اور خوشی، نہ آئے گی سستی کبھی نام کو، کرے گا خوشی سے وہ ہر کام کو، رہے گا وہ بیماریوں سے بچا، یہ ہے 100 دواؤں سے بہتر دوا۔ اور آخر میں ایک نام لکھا ہے، مولانا محمد حسین آزاد، یہ اس نظم کو لکھنے والے ہیں، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ نظم لکھنے والے کو شاعر کہا جاتا ہے۔ چلیں اب نظم کے ہر شعر کو باری باری سمجھ لیتے ہیں۔ نظم کے پہلے شعر کا پہلا مصرع ہے، سویرے جو کل آنکھ میری کھلی۔ سویرے کہتے ہیں صبح جلدی کو، یعنی جلدی صبح کا وقت، لیکن جو اسی وقت جب صبح شروع ہوئی ہو، جلدی وقت ہو ابھی۔ اور آنکھ کھلنا یعنی کہ جاگنا، آنکھ میری کھلی یعنی جاگنا۔ تو یہاں پر پہلے ہی مصرعے میں شاعر نے یہ بتایا کہ صبح جب جلدی میری آنکھ کھلی، عجب تھی بہار اور عجب سیر تھی۔ عجب کے معنی ہوتے ہیں مختلف، یعنی جیسا پہلے نہ ہوا ہو، الگ ہو، تو اس کو ہم عجب کہتے ہیں۔ تو یہاں پر شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت ہی مختلف سا مجھے محسوس ہوا، کیا؟ بہار، یعنی اس وقت کا جو منظر تھا، جو خوبصورتی تھی، وہ مجھے پہلے دنوں سے بڑی مختلف لگی۔ اور سیر کا مطلب بھی یہاں ہے، ویسے تو سیر ہم کہتے ہیں چلنے پھرنے کو، گھومنے کو، لیکن یہاں پر شاعر کا مطلب ہے دیکھنا، یعنی انہوں نے ایک مختلف ہی منظر دیکھا جو کہ اس سے پہلے انہوں نے نہیں دیکھا تھا۔ آگے کہتے ہیں، خوشی کا تھا وقت اور ٹھنڈی ہوا، یعنی بڑے ہی مزے کا وقت تھا، خوشی محسوس ہو رہی تھی اور ہوا بھی ٹھنڈی ٹھنڈی چل رہی تھی۔
تو دیکھیے جب ہم صبح سویرے اٹھتے ہیں تو اس وقت بڑی ہی میٹھی میٹھی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہوتی ہے جو ہمیں بہت اچھی لگتی ہے۔ پرندوں کا تھا ہر طرف چہچہا، چہچہا کہتے ہیں پرندوں کی آواز کو۔ تو یہاں پر شاعر نے یہ کہا کہ مجھے ٹھنڈی ہوا بھی محسوس ہوئی، اور ساتھ ہی میں نے یہ بھی دیکھا کہ ہر طرف یعنی چاروں طرف سے پرندوں کی آوازیں بھی آ رہی تھیں، اور صبح سویرے پرندوں کی آواز بڑی ہی اچھی لگتی ہے، بڑی خوبصورت اور میٹھی سی آواز ہوتی ہے۔ چلیں آگے پڑھتے ہیں۔ یہی جی میں آئی کہ گھر سے نکل، جی میں آنا ایک محاورہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ دل میں ایک بات آ جائے، یعنی شاعر کے دل میں یہ بات آئی، خیال آیا کہ گھر سے نکلنا چاہیے، یعنی ابھی تک تو وہ صرف جاگے ہوئے تھے اور گھر ہی میں یہ سارا کچھ محسوس کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے، اور پھر ان کے دل میں یہ خیال آیا، ٹہلتے ٹہلتے ذرا باغ چل، ٹہلتے ٹہلتے، ٹہلنا کہتے ہیں آہستہ آہستہ چلنے کو، آہستہ چلنا، یعنی ہماری جو اسپیڈ ہو، رفتار ہو، وہ زیادہ تیز نہ ہو، جسے ہم چہل قدمی بھی کہتے ہیں۔ چھڑی ہاتھ میں لے کے گھر سے چلا اور ایک باغ کا سیدھا رستہ لیا۔ چھڑی، چھڑی کہتے ہیں لکڑی کو کہ جو چلنے کے لیے سہارے کے طور پر استعمال کی جاتی ہے، اکثر زیادہ عمر کے لوگ یعنی بزرگ اسے استعمال کرتے ہیں چلنے کے لیے، سہارے کے لیے، مدد کے لیے۔ تو پھر شاعر آگے یہ بتاتے ہیں کہ میں نے کیا کیا کہ میں نے بھی اپنی چھڑی اٹھائی اور میں گھر سے چلا گیا۔ کہاں گیا؟ باغ کی طرف چلنے لگا میں، اور ایک باغ کا سیدھا رستہ لیا۔ سیدھا رستہ لینا، دیکھیے یہ بھی محاورہ ہے۔ سیدھا رستہ لینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں آپ کو جانا ہے آپ وہیں جائیں، بیچ میں کہیں اور نہ رکیں۔ سیدھا رستہ لیا یعنی وہ بھی سیدھے باغ کی طرف ہی گئے، کہیں اور نہیں رکے، کسی اور کام کا انہوں نے نہیں سوچا۔ وہاں اور ہی جا کے دیکھی بہار، تو دیکھیے وہاں سے یہاں کیا مطلب ہے؟ باغ میں جا کر، باغ میں جا کر انہوں نے کچھ اور ہی دیکھا۔ اب یہاں بہار سے مطلب ہے منظر، یعنی انہیں باغ میں جا کر تو کچھ اور ہی سین نظر آیا۔ اور ہی جا کے دیکھی بہار، یہ بھی یعنی کہ کچھ الگ ہی دیکھا، اور ہی جا کر دیکھنا بہار کا یہ محاورے کے طور پر یہاں بھی ہے کہ بالکل ہی مختلف کچھ دیکھنا، کچھ الگ، کچھ نیا دیکھ لینا، تو تب ہم کہتے ہیں اور ہی جا کے دیکھی بہار کو ہم استعمال ایسے کر سکتے ہیں۔ درختوں کی ہے ہر طرف ایک قطار، قطار کہتے ہیں لائن کو، یعنی لائن سے بہت سارے درخت ہیں اور یہ دیکھ رہا ہوں میں کہ ہر طرف ہیں۔ تو دیکھیے شاعر اب ہمیں باغ کا ایک منظر دکھا رہے ہیں، ہمارے ذہن میں اس شعر سے ایک منظر آ رہا ہے کہ وہ ایک باغ میں گئے جہاں پر بہت سارے درخت تھے اور ایسا لگتا تھا کہ وہ سارے ہی درخت لائن میں لگے ہوئے ہیں۔ کہیں ہے چنبیلی، کہیں موتیا، اب چنبیلی ایک پھول کا نام ہے اور موتیا بھی ایک پھول کا نام ہے۔ گلاب اور گیندا کہیں ہے کھلا، اب یہاں پر کہیں ہے سے مطلب یہ ہے کہ ہر طرف باغ میں مختلف قسم کے پھول کھلے ہوئے ہیں، جیسا کہ یہ جو یہاں پر 4 پھولوں کے نام لکھے ہیں، ہم ان پھولوں کی تصویریں دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیے یہ جو پھول ہے پیلے رنگ کا بالکل گول سا، اس کا نام ہوتا ہے گیندا۔ اور بتائیے کیا آپ کو اس پھول کا نام پتہ ہے؟ گلاب کا پھول، بالکل صحیح، اس پھول کا نام ہے گلاب۔ اور اسی طرح یہ پھول ہے چنبیلی کا اور یہ ہے موتیا، دونوں ایک ہی قسم سے تعلق رکھتے ہیں، دونوں خوشبودار پھول ہوتے ہیں اور گلاب کی خوشبو بھی بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے۔
تو دیکھیے جب اتنے سارے پھول ہوں گے باغ میں تو ان کی خوشبو کتنی زیادہ محسوس ہو رہی ہوگی ہوا میں. وہی بات شاعر نے ہمیں بتائی. آگے پڑھتے ہیں. کھلے پھول ہیں اس قدر جا بجا. اس قدر یعنی اتنے زیادہ پھول کھلے ہوئے ہیں. اور جا بجا یعنی کہ ہر جگہ 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 پر، جس طرح ہم کہتے ہیں نا جگہ جگہ پر یہ چیز ہے. جگہ جگہ سے ہمارا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی ہر جگہ پائی جاتی ہے. تو یہاں پر بھی شاعر نے یہی بات کی ہے کہ اتنے پھول ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ ہر جگہ ہی باغ میں پھول ہی پھول ہیں. اور پھر آگے کہتے ہیں کہ خوشبو سے ہے باغ مہکا ہوا. مہکا ہوا یعنی خوشبو کی وجہ سے ہر طرف باغ کی جو ہے وہ، معاف کیجیے گا، ہر طرف باغ میں جو خوشبو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے. یعنی باغ جو ہے وہ خوشبودار ہوا ہے. آگے دیکھیے. خدا نے ہماری خوشی کے لیے، خدا یعنی اللہ تعالیٰ نے ہماری خوشی کے لیے یہ سامان سارے ہیں پیدا کیے. سامان سارے، اب وہ یہ بات کہہ رہے ہیں باغ کو دیکھ کر کہ باغ میں یہ جو اتنے سارے پھول ہیں، ٹھنڈی ہوا ہے، درخت ہیں، یہ سب، ان سب چیزوں کو ملا کر شاعر نے ایک لفظ استعمال کیا، سامان. کہ یہ سب کس نے بنائے ہیں، کس نے پیدا کیے ہیں؟ اللہ نے کیے ہیں. کس لیے؟ تاکہ ہم ان سے خوشی حاصل کر سکیں اور ان سے اپنا فائدہ بھی اٹھا سکیں، جس طرح شاعر کو باغ میں جا کر خوشی ہوئی. آگے پڑھتے ہیں. سویرے ہی اٹھے گا جو آدمی. سویرے کا مطلب ہم جانتے ہیں کہ جلدی، صبح جلدی جو آدمی اٹھے گا، رہے گا وہ دن بھر ہنسی اور خوشی. یعنی اگر ہم صبح جلدی اٹھتے ہیں تو ہمارا پورا ہی دن بہت اچھا گزرتا ہے. ہم پورا دن ہنسی خوشی یعنی کہ بالکل فریش رہتے ہیں، ہمارا موڈ بھی بالکل صحیح رہتا ہے. تو اس کی یہاں پر شاعر نے بات کی ہے، یعنی ہمیں صبح جلدی اٹھنے کا ایک فائدہ بتایا ہے. نہ آئے گی سستی کبھی نام کو. اور اگر ہم صبح جلدی اٹھتے ہیں تو پھر ہمیں سستی بھی نہیں ہوتی، یعنی ہم بالکل جلدی تیزی سے ہر کام کرتے ہیں. کرے گا خوشی سے وہ ہر کام کو. دیکھیں اس پورے شعر میں یہی بات شاعر نے کی ہے. اب آگے کہتے ہیں. رہے گا وہ بیماریوں سے بچا. یعنی جو بھی صبح جلدی اٹھتا ہے اس کو بیماریاں کم لگتی ہیں اور زیادہ تر نہیں لگتی. یعنی صبح جلدی اٹھنا تو ہماری صحت کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے. یعنی صحت کی طرف انہوں نے یہاں اشارہ کیا، ایک فائدہ ہمیں بتایا صبح جلدی اٹھنے کا. اور یہ بھی بتایا کہ یہ ہے 100 دواؤں سے بہتر دوا. 100 دواؤں سے یعنی جتنی بھی دوائیں ہیں ان سب سے بہتر تو یہی ہے کہ اگر ہم صبح جلدی اٹھیں تو ہمیں تو ان دواؤں کی ضرورت ہی نہ پڑے. تو آج ہم نے نظم صبح کی سیر کی پڑھائی کی.